صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود سے جیتنے کی ضد ہے مجھے خود کو ہی ہرانا ہے، خود سے جیتنے کی ضد ہے مجھے خود کو ہی ہرانا ہے، میں بھیڑ نہیں ہوں دنیا کی میرے اندر ایک زمانہ ہے۔ جناب صدر، آج کا موضوع کوئی لفظوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ تاریخ کے اوراق پلٹ کر جب مخصوص اعلیٰ شخصیات کی مثالیں دے کر ہم فرد سے سبق دوش ہو جائیں گے۔ وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتے، وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتے، جو خود آج افروز جگرے سوز نہیں۔ جناب علی، ہماری تاریخ اور ہمارا اسلام ہمارے رہنما تو ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے کردار کے ضامن نہیں۔ ہمارے کردار کے ضامن صرف ہماری اپنی ترجیحات، ہمارا اپنا معاشرہ اور ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ایسا مسلم معاشرہ جہاں ہم 2-4 ویڈیوز بچوں کے ساتھ زیادتی کی دیکھتے ہیں اور بچوں کی گم ہونے کی خبریں روز سنتے ہیں۔ وہ امیر جن کی چھتوں سے نوٹوں کی بارش ہوتی ہو پھر وہ منزل سے غائب، جبکہ ایک آٹے کے تھیلے کے ساتھ غریب کی تصویر کو روز خبروں میں کیش کرایا جائے، بہن بیٹی کے وقار کو سریعام گالی کے طور پر استعمال کیا جائے، اپنی محافظ پولیس کو دیکھ کر لوگ چھپ جاتے ہوں، اپنے ہی پیسے پر پلنے والی فوج سے لوگ ڈرتے ہوں۔ معذرت سے یہ مسلم تو کیا انسانی معاشرہ کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ وجہ بے رنگی گلزار لکھوں تو کیا کون ہے، وجہ بے رنگی گلزار لکھوں تو کیا کون ہے، کتنا گنہگار لکھوں تو کیا۔ جناب علی، کوئی بھی مومن پر کسی بھی انسان کو اپنے ذات، قوم، برادری یا کسی بھی زمینی فلسفے کی طرف نہیں بلاتا۔ میں آج یہاں یہ حق اور سچ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی کیونکہ یہ میرے کردار اور پہچان کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں عمر جیسی قائد بنوں، نبی کی سیرت میرا اوڑھنا اور بچھونا ہو، ٹیپو جیسی میری غیرت، محمد بن قاسم جیسا جوش ہو، ابو بکر جیسی سچی بنوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں سچ میں ایسی مسلمان بنوں جس میں میرا دین بھی فخر کرے اور میرا وطن بھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں علم میں آگے بڑھوں تاکہ پاکستان کا نام روشن کر سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایماندار اور بااخلاق ہوں کیونکہ یہی سچے لیڈر کی پہچان ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں محنت، ایمانداری اور قربانی سے پاکستان کو مضبوط بناؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایسی شہری بنوں جو مشکل میں گھبرائے نہیں بلکہ حل تلاش کرے، لیکن پرجوش اور پرعزم۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں تو ملتا ہے مگر معماروں میں ایک چھٹی کے بہانے سے لے کر بہن بیٹی کے ساتھ الگ سلوک کرنے تک سکھاتے کچھ اور ہیں اور کتابوں میں لکھا کچھ اور ہوتا ہے۔ سیکھو اور عمل کرو، میرے کردار ساز، والدین اور استادہ کام کہتے ہیں۔ سیکھو اور نمبر لاؤ۔ میں مومن کی سچائی کو پڑھتی بھی ہوں، جناب یاد بھی کرتی ہوں، لیکن بے تیغ نہیں لڑ پاتی۔ میں مایوس نہیں کہ یہ خود احتسابی ہماری فکروں کو جلا بخشی ہے اور ہماری سوچ پر چھائی ہوئی منظمت کو پاش کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر صاحب کردار اسلام کے دامن میں چاندنی کا پھول بن کر چمکے۔ جو طوفانوں سے ٹکرا کر نکلتے ہیں، جو طوفانوں سے ٹکرا کر نکلتے ہیں، وہی لوگ تاریخ میں مثال بنتے ہیں۔ صدر ذیوکار، کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو مشکلات سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ زندگی کے طوفان کبھی امتحان بن کر، کبھی ناکامی کی صورت میں اور کبھی مشکل کی خوف میں ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ ان طوفانوں سے ٹکرا کر نکلتے ہیں وہی اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ وہ بار بار گرنے کے باوجود اپنا حوصلہ نہیں ہارتے بلکہ ہر ٹھوکر کے ساتھ ایک نیا حوصلہ لیتے ہیں۔ صدر ذیوکار، جب ایک طالب علم بہت محنت کرتا ہے، وہ مشکلات کے باوجود اپنی محنت جاری رکھتا ہے تو وہ صرف کامیاب نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے مثال بھی بنتا ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ میں انہی لوگوں کے نام روشن ہوتے ہیں جو حالات سے لڑنا جانتے ہیں، صبر، محنت اور حوصلے کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ ہو اگر حوصلہ تو منزل قریب ہے، ہو اگر حوصلہ تو منزل قریب ہے، گرنا زندگی اٹھنا ہی تو